کہ فار دا ریسٹوریشن آف انہیریٹنس رائٹس ہمارے سماج میں جو ہے یہ آج بھی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی پریکٹس ہو رہی ہے کافی جگہوں پر. تو ردوم ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جب وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو جو ہے اس نے کچھ اپنے سپنے دیکھے ہوتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی میں, تو جو اس کو بیوہ ہونے کے بعد فورس کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے دیور سے شادی کریں. وہ جب اس چیز سے انکار کرتی ہے تو نہ اس کا سسرال اسے ایکسیپٹ کرتا ہے اور نہ مائکہ, دونوں طرف سے اسے فورس کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے, اگر آپ نہیں کریں گی شادی تو ہم آپ سے لا تعلق ہو جائیں گے. تو وہ عورت چونکہ ایک ماں بھی ہوتی ہے لیکن ایک شوہر سے اس کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی شوہر کی جگہ پہ زندگی میں کسی اور کو دینا نہیں چاہتی. تو وہ ایک ایسے سفر کا آغاز کرتی ہے جس کے منزل کا اسے پتہ نہیں ہوتا کہ آخر آگے کیا ہونے والا ہے, اور جو یہ سفر اسے ایک پہاڑی علاقے سے ایک انٹرنیشنل ایمبیسڈر بنا دیتی ہے. چونکہ اپنا بچہ چھوڑ کے وہ جاتی ہے اپنے گھر پہ سسرال پہ, اس کا دیور اس بچے کو سنبھالتا ہے اور اس کے بچے سے حقیقت چھپائی جاتی ہے کہ اس کی ماں کون تھی, اس کا باپ کون تھا. تو عورت جب وہ اونچائیوں پہ پہنچ جاتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ, تو یہی بچہ جو ہے ٹیلی ویژن پہ جب دیکھتا ہے اس عورت کو, وہ انسپائر ہوتا ہے, وہ اس کا انسپائریشن بنتا ہے, جبکہ اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جس عورت سے میں انسپائر ہوں وہ میری اپنی ماں ہے. تو جب وہ لڑکا جب بڑا ہوتا ہے اپنی تعلیمی سفر کا آغاز کرتا ہے, باہر ملک چلا جاتا ہے, تب جا کے اسے پتہ چلتا ہے کہ جو جن کو ماں باپ میں سمجھتا ہوں ماں باپ تو میرے ہیں نہیں. تب جو ہے وہاں جا کے اسے پتہ چلتا ہے, کھوج لگاتا ہے اس بارے میں, تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ میری ماں تو یہی ہے, یہی میری کہانی ہے. بہت زبردست. بہت مجاہد صاحب آپ, ہاں یہ آپ مائک اس طرف دے دیں. مجاہد صاحب آپ ایک پیج اپنی بلوچی زبان میں آپ ہمیں جو آپ پڑھنا چاہیں. منی گوت مدام جنگ برجمت من نعمہ لونجان تنت نزانت کجام پہ گرو لیکاؤ نظریہ بمنن لفظانک پر لفظانک پر زند مارکسزم سوشلزم کیپٹلزم فلسفہ وجودیت خداست کے نا اگر خداست گڑے کجائند عقل شطر یا جذبگ تقدیرست کے نا اگر تقدیرست ہرچی خداکند گڑا انسان پرچی حساب و کتاب گرگ بیت تقدیر چیئے اگر خدا نیست ای مزنے کا آسماس چھوں پر رہا بند کو زگائند من کو مہگونگا کدی اوڑیں بن گپا نسرا گپ نجت پرچے کے آئیے تبینی مگنات من کو یکد و مردمائے بابتا گبجت بازا وامنا کافر گشت بازا گشت دو کتابی وان تک گنوکنت. دالانٹی بیدیر ہرسسا خیسوں کرسا نازل نخفا توار تما. اچھا دا توار بننگام پد ہرا کے دے گے او ہرسنگ اسکا دوتے ہموڑے سلیس خنت تینا برزا کرے او فون نہ تینا کنڈا ہرسسا ڈوئی ہموڑے دے گٹیلا ترند گامی اٹ حبس کرسا تینا دوتے گدنا چھنڈٹ پاک کرے دوئے تینا فون نہ کنڈا مریفے ہرا دے کہ او ہردم دالانٹی کاریم کننگ نہ وقتا فرج نزیت خاکا نازل ہرا تختے ای نیکے خناسٹ افتا تعبیر دسا خڑکے اینونا دے نا کنا زندنا اسی شادان و دے اسمرو ایدا خوشی نہ خبرے نہ کنڈا ہتنگٹ ایدا خوشی نہ خبرے نے تننگ کے بننگٹ نازل نہ شون و ردوم نہ وقت اینوان گڈ شروع مننگے نے ہمت کروئیے نے تینے کنگ کے ثابت کروئیے نازل اینو گزے نہ اواری و اسی جا مننگے درٹمی کو سال سکے اوفتا برام نہ دا ارا سال مہر و محبت سنت و سیوتٹ گریں گاسور اوف برجائی اٹ ہر وقت ہر تنگ کو گونڈنگا وقت ٹی تین پتینے است بڑی ہمت و حوصلہ تسورا اوفتا مہرنا مثال خاندان ٹی ہر پوسکنا برامی تننگا کا. تھینک یو. اب ہم سوال جواب کا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور میرے خیال میں ہمارے سارے اسپیکر یہیں پر ہیں, تو کوئی بھی سوال ہے ہمارے اسپیکر سے تو آپ لوگ پلیز کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. بہت اچھا رہا. کوئی سوال ہے کسی آپ کا؟ جی
हेलो, मेरा सवाल हफीज खान से है। आपने पहले कहानियाँ लिखी, 2 किताबें 3 आपकी कहानियों की है, जो सराइकी में, फिर उर्दू में, फिर आपने तहकीक की, मुल्तान नस्फ जहान आपका बहुत अच्छा किताब है। उसके बाद आपके सराइकी उर्दू नावल है। ये आपने 2 ज़बानों में आप ही नहीं तजुर्बा किया, अददूरे लोग आपने ही ट्रांसलेशन किया। तो ये दोनों तजुर्बात में आपके क्या महसूसात रहे? अच्छा, मैंने शुरू किया था जब मेरा पहला अफसाना, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, मैंने वहाँ से शुरू किया, वो उर्दू में था। और उसी वक्त मैंने एक अफसाना सराइकी में भी लिखा, जो एक सराइकी अदब मंथली था, मुल्तान से शेयर होने वाला, उसके लिए। बाद में जब रेडियो बना, रेडियो मुल्तान, रेडियो बावलपुर, तो उसके लिए ड्रामा लिखा, बेताशा वो ड्रामा लिखा, फीचर्स हर मौजू पर लिखे, वो सारे सराइकी में थे। फिर जब टीवी के लिए लिखा तो उर्दू में लिखा, पंजाबी में भी लिखा और सराइकी में भी लिखा, मैंने वहाँ पर ये किया। लेकिन अब जब ये नावल का आया तो इसमें एक छोटी सी ज़मनन बात मैं कर दूँ। मेरे अफसानों की तो 4-5 किताबें हैं, ड्रामों की 5-6 किताबें हैं। आपने तारीख़ पर मेरे काम की बात की, जो मैंने हिस्ट्री ऑफ मुल्तान लिखी है वो, और तनकीद पर मेरी 6-7 किताबें हैं, जो मैंने उसमें मौजू बनाया सराइकी अदब को, लेकिन लिखा उर्दू में ताकि उसकी कम्युनिकेशन बेहतर हो, अबलाग उसका हो। लेकिन उन्हीं दिनों जब मैं कहानी लिख रहा था, तो आज से 30 साल 35 साल पहले की बात है, तो हमारे दोस्तों में मुन्नू भाई मरहूम वो होते थे, उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि मैं नावल की तरफ आऊँ। तो मेरी पोस्टिंग थी, ये मैं 91 की बात कर रहा हूँ, मियाँ वाली में। तो मैंने वहाँ पर एक नावल लिखना शुरू किया, 50-60 सफ़े लिखे, जो कि नावल आपको 50-60 सफ़े से पहले अपने अंदर घुसने नहीं देता, आपको कहता कि दौड़ जाओ, मेरे अंदर नहीं आओ, तो उसके बाद पकड़ा ही देता है ये नावल। तो मेरा ट्रांसफ़र फिर मुल्तान हो गया, नावल वहीं रह गया। तो अब जब नावल मैंने लिखना शुरू किया 2017 से, मेरे अभी 5 नावल उर्दू के और 2 सराइकी के आए। पहला नावल अधूरे लोग था, जो बहावलपुर स्टेट जब जम हुई थी पाकिस्तान में, तो उसके बाद 1 यूनिट बना था। अब 1 यूनिट ने क्या कुछ जुल्म किया इस मुल्क पर, और इस मुल्क की बुनियादी हिलाने और चूल्हे हिलाने में जो किरदार अदा किया, वो सारा मेरे उस अधूरे लोग पर है। और अधूरे लोग में भी है कि रियासत बावलपुर के जो लोग थे, वो अभी तक, या सराइकी वसेब के लोग, अभी तक वो अपनी शनाख्त के बुरान में मुब्तला हैं कि वो हैं क्या। अपना जोग्राफिया रखते हुए, अपनी ज़मीन रखते हुए उनकी कोई शनाख्त नहीं है। तो वो उस पर था। फिर दूसरा अनवासी था, तीसरा करकनाथ था, फिर मनतारा था, उर्दू के जब हैदरगोट का बख्शन ये आया। तो मैंने उसमें ये किया कि अगर मैंने नावल पहले लिखा होता तो मैं नावल का हक अदा ना कर सकता, जो कि नावल तकाजा करता है मैच्योरिटी का, आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी हो कि आप डेप्थ तक जा सकें। नावल पूरी ज़िंदगी है, अफसाना एक यहाँ से मैं चलकर अगर गैलरी नंबर 12 तक जाता हूँ तो वो अफसाना है, लेकिन मैंने अगर पूरी ज़िंदगी का अहाता करना है तो वो नावल की। जो मुझे आज यहाँ खुशी हो रही है एक बात की, मैंने जितनी ज़बानों का नावल देखा है कि उनकी ज़ख़ामत जो है वो बड़ी नॉर्मल सी है, 200 सफ़े तक है। क्योंकि वो नावल जो किसी को आला ज़रब के तौर पर मारने के काम आता था, मोटा मोटा नावल, हमारी पाकिस्तानी ज़ुबानों में वो नहीं लिखा जा रहा। और इसमें एक बात और भी आ जाती है कि हमारा जो आज का लिखने वाला है, मैं ये तमाम बलोची के हमारे जो बैठे हुए हैं भाई बेटी और ये सब लोग बैठे हुए हैं, इस पर भी, और सिंधी ज़ुबान का मैं देखता हूँ, मैंने देखा है, और पंजाबी में भी राजी साहब का मैंने देखा। तो अब हमारे नावल निगार को कहानी कहने का हुनर आ गया है। वो 50-50 सफ़े में मौसम का हाल नहीं बयान करता कि पत्ते हिल रहे थे, हवाएं चल रही थी वगैरह वगैरह, और वो जो बात करना चाहते हैं वो कम्युनिकेट करता है, वो फजूल अलामत निगारी का सहारा नहीं लेता। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। सदारत 2 सवाल हो सकते हैं क्योंकि नावलिस्ट इतने ज़्यादा हैं, तो क्विकली 2 जी नावल से ही मुतल्लिक होगा। जी बिल्कुल, नावल से और अदब से ही मुतल्लिक होगा।
ایک تو ہمارے بلوچ بھائی جو ہیں، ایک ان سے سوال ہے اور ایک حمید راضی صاحب سے سوال ہے. ان سے سوال یہ ہے کہ بلوچستان کے جو پولیٹیکل حالات ہیں ان میں سے آپ کا ناول سم ہاؤ کہیں پھوٹتا ہے، تو یہ تو پولیٹیکل اس کا انالیسز ہو گیا اور اس میں کافی پرابلمس بھی ہیں، ریزرویشنز ہیں بلوچ بھائیوں کو اور سب کو. لیکن جو لٹریچر، جی میں کر رہا ہوں، جو لٹریچر ہے وہ ہمیں جوڑتا ہے. اس کی مثال ایک، جو ہم اس کمرے میں سب لوگ بیٹھے ہیں وہ لٹریچر کی وجہ سے. ایسی کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ لٹریچر کی وجہ سے یہ سب لوگ جڑ جائیں، بلوچستان پنجاب سے اور سندھ سے جڑ جائے تھرو لٹریچر؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال تھا. اور راضی صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے جو کہ ناول لکھا اور ترجمے جو ہے وہ نوبل انعام یافتہ جو رائٹرز ہیں ان کے بھی کیے اور پنجابی ناول میں بھی آپ کی نظر ہے. تو آپ نے جب انٹرنیشنل لٹریچر کو پڑھا ہے اور پاکستان میں پنجاب کے ناول کو پڑھا ہے، تو اس کے کمپیریزن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجابی ناول کی قدر و قیمت ابھی کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اگر انٹرنیشنل دیکھیں یا لوکل ایون دیکھیں جو باقی زبانوں میں لکھا جاتا ہے؟ یہ سوال آپ. جی آپ نے جو سوال کیا تھا، جو سب سے پہلے جو لٹریچر ہوتا ہے وہ کسی سے، جو لٹریری بندہ ہوتا ہے یقیناً وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا. ان کا کام محبت کرنا ہے، جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. جو لٹریری بندہ ہوتا ہے جس کو جتنی اپنی زبان پیارا ہے اسی طرح اس کو دوسروں کی زبان بھی پیاری لگتی ہے. دوسری بات آپ نے جوڑنے کی دیکھی، تو یہ جوڑنے والا اوپر والے لوگوں کا کام ہے، وہ توڑ رہے ہیں، جوڑ نہیں رہے ہیں. دوسرا ہے جب زبانوں کو ترقی ملے گا، بلوچی زبان کو جتنا دوسروں کو اس کو ترقی ملے گا، اس پر کام ہوگا، اس کا ٹرانسلیشن ہوں گے، وہ یقیناً دوسرے لوگوں تک پہنچ جائیں گے. آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بلوچی میں کیا ہو رہا ہے، وہ کس طرف جوڑ رہے ہیں. جو بلوچی زبان پر ابھی کام ہو رہا ہے وہ تو ایک دو ادارہ ہے اور زیادہ تر انفرادی طور پر کام ہو رہے ہیں، اس لیے کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ بلوچی میں کیا ہو رہا ہے. ابھی تک سرکار نے باقاعدہ ٹیلی ویژن بھی ایسا نہیں بنایا ہے کہ لوگ کم از کم ایک دوسرے کو اپنا تھاٹ شیئر کرے، اپنا لٹریچر شیئر کرے. ہمارا جو میڈیا ہوتا ہے اس سے تو بلوچستان آؤٹ ہے. وہاں تو صرف کبھی مرغی کے ریٹ پر بحث ہو رہا ہے تو کبھی کسی اور چیز پر ہو رہا ہے، تو بلوچستان نظر آتا نہیں ہے. نہ کہ لٹریری پروگرام ہوتے ہیں ٹی وی پر، نہ کہ بلوچستان سے کسی کو بلایا جاتا ہے. پاکستان کے نیشنل لیول جتنے ٹی وی وغیرہ ہے، تو اسی لیے یہ چیزیں ہوں گے. جب زبان کو ترقی ہوگا، اس پر کام ہوگا، یقیناً ایک چیزیں دوسرے سے پہنچ جائیں گے. آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. البتہ بلوچستان میں بہت سے ناول لکھے جا رہا ہے. جو ناول ہوتا ہے لیکن اس میں آفاقیت ہوتا ہے، تو سب انسانوں کا درد و دکھ اس میں بیان ہوتا ہے. تو بلوچی میں اس قسم کے بھی بہت سے ناول لکھے جاتے ہیں. اس میں منیر احمد بادنی صاحب کا نام شامل ہے. انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا، اسی موضوع پر انہوں نے پنجاب کیمپس پر بہت سے 4-5 سے زیادہ ناول لکھے ہیں. یقیناً یہ بہت سی چیزیں ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دوسروں تک پہنچتے نہیں ہیں. جی بہت شکریہ. میں کوئی بہت لمبی بات نہیں کروں گا، اور پنجابی کے کچھ ناول جو ہیں حفیظ صاحب، وہ جسٹ میں نے مہینہ دو جو ابھی لیٹسٹ پڑھے ہیں اور پریکٹیکلی ان کو میں نے دوبارہ پڑھا ہے. اس میں تارڑ صاحب کا ناول پکھیرو ہے، اور زاہد حسن کا ناول تسی دھرتی ہے، اور پنجابی ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے وہ ہے افضل حاصل رندھاوا، ان کا ناول میں پڑھا سورج گرہن. تو یہ وہ ناول ہیں جن کو دنیا کی کسی بھی زبان کے مقابلے میں جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے، اور ان کی اتنی قدر و وقت ہے. بہت شکریہ. دیکھیں، یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی. ہمارے جب یہ 75 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو ہماری مادری زبانیں ہیں انہیں تاریک چادر تلے دبا دیا گیا تھا کہ آپ اس کی بات نہیں کریں گے. یہ انڈس کلچرل فورم کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ 8واں مادری زبانوں کا ادبی میلہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک کنیکشن، اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ بلوچی میں کیا لکھا جا رہا ہے، اور جو بلوچستان کے لوگ تھے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پنجابی ادب اور سرائکی ادب میں کیا لکھا جا رہا ہے. تو یہ 8 سال سے
اسی طرح مطلب مجاز صاحب نے جو ناول لکھا اس کی بیک گراؤنڈ بھی پولیٹیکل ہے اور ایک قومی سوال ہے. تو مختلف طرح کے سوالات جو ہے نا ان ناولس کے اندر جو ہے نا وہ اٹھائے جاتے ہیں. جیسے ہماری بیٹی ہے, انہوں نے ایک فیمنزم کے حوالے سے بڑے کوسچنز اس کے اندر اٹھائے ہیں. میرا مختصر سوال یہ ہے کہ چونکہ یہ سارا کام, اور اگر میں کہوں کہ مادری زبانوں میں ہونے والا کام اصل اس دھرتی کی آواز ہے جو شاید اردو میں اس طرح سے کبھی بھی کہیں بھی ان علاقوں میں نہیں اٹھا ہے. تو میرا علی عدالت صاحب سے سوال یہ ہے کہ وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک محدود ریڈرشپ جو اس مادری زبان کی اپنے ہی علاقے کے اندر کے لوگ پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں, اس کو آپ پاکستان کے لٹریری جو حلقہ ہے اس تک کیسے پہنچائیں گے بغیر ترجمے کے؟ نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں یا ہندوستان میں ہی ترقی پسند ادب کی جو اتنی بڑی تحریک چلی ہے اس کے ہمیں سیاست کے اوپر کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے, بلکہ اس کے اپوزٹ ہی ہو رہا ہے. تو ایک ایسے ماحول کے اندر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ کے ذہن میں اس کا حل کیا ہے کہ ایک ادب کے اندر مادری زبانوں کے اندر اٹھنے والے ان سوالات کو کیسے یکجا کیا جائے, اور آیا وہ پولیٹیکل جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اندر بھی یہ آواز پہنچ سکے گی اور اس کے اوپر بھی وہ کان دھر سکیں گے کبھی؟ میرا خیال ہے انہوں نے ایک سوال میں بہت سارے سوال کر دیے ہیں, اور بہت سارے ایسے ہیں جس کا جن کا میرے پاس جواب, بلکہ پہلے ہی جواب اس کا آ چکا ہے کہ جو علاقائی زبانیں ہیں وہ کالی چادر کے نیچے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جس مٹی میں, جس ماحول میں یا جن حالات سے لوگ گزر رہے ہیں ان کا لکھا جانا اور ان کا ایکسپریس کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور یہ جو ادارہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 سال سے چل رہا ہے, یہ ہمیں ایک موقع فراہم کر رہا ہے, اپرچونٹی دے رہا ہے کہ اپنے اپنے علاقائی زبانیں جو ہیں اور اپنے اپنے جو دکھ درد ہیں سب کے سانجھے ہیں. جس طرح کے بلوچوں کے ساتھ ظلم ہے, ہمارے ساتھ بھی اس طرح ظلم ہے, کسی کا استحصال ہے, کسی کے فزیکل جبر ہے, اور وہ جبر کرنے والی قوتیں تو کبھی آپ کی وکالت نہیں کریں گی, آپ خود ہی کریں گے. اور ترجمے جو ہے جو لکھنے والا ہے وہ یہاں ایک یہ بھی مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ آدمی لکھے بھی خود, جیب سے پیسے دے کے اس کو چھاپے بھی اور بعد میں ترجمہ بھی کرے. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. جو لکھنے والے ہیں, آرٹسٹ ہیں, ان کی اتنی پذیرائی یا قدر شاید یہاں نہیں ہے. اور جو آرٹسٹ لکھتے ہیں باقی لوگوں کا کام ہے, یا باقی جو کلچرل ادارے ہیں ان کا کام ہے کہ اس کا ترجمہ کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. میرا تو یہ خیال ہے. جی بالکل بالکل بالکل. اور کوئی سوال ہے؟ نہیں, ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں نور صاحب سے ایک سوال پوچھ لوں تاکہ جو سندھی ادب میں, نور صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ اس وقت سندھی ادب میں, کیونکہ میرا تعلق بھی سندھ سے ہے, تو میں دیکھتی ہوں کہ ناول بہت زیادہ لکھے جا رہے ہیں, اور ہر سال میرے خیال میں جو ناول چھپتے ہیں, اور پھر جو ہمارے پاس مختلف لٹریچر فیسٹیول ہوتے ہیں اس میں ہمارے وہ ناول نظر آتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے یہاں سندھی میں اب جو کہانی ہے وہ کم ہو گئی ہے, ناول زیادہ ہو گئے, تو اس کے پس منظر میں کیا ہے؟ تھینک یو میم. بیسیکلی मां हिन खे थोरो ॿिए नज़रिए सां ॾिसां थो, यानी कि ॿिए तरीक़े सां ॾिसां थो तव्हां हिन सुवाल खे. त कहाणी त हमेशह मौजूदु रही आहे. कहाणी अगर उर्दू में आप दें जी, दूसरे लोग भी ज़रा सुन सकें. जी,
تو کہانی تو ہمیشہ سے موجود رہی ہے. یہ پوری کائنات جو ہے یہ کہانی ہی ہے اور کہانی کی ٹیلنگ ہی ہے, تو وہ تو کبھی بھی جامد نہیں ہوئی ہے. لیکن اب ایک دوسرا زاویہ یہ ہے کہ ادب جیسے یہ سارے سوال ہوئے اس میں اس بات کو بھی رکھنا ضروری ہے کہ ریڈنگ جو رائٹنگ ہے, ناول کے اندر جو میچورٹی ہے, ناول کے اندر جو کانٹینٹ ہے, ناول کا جو مزاج ہے, کیونکہ ناول صرف کہانی ہی نہیں ہوتی ہے لیکن پورا ایک یونیورسل ایکسپریشن اس میں آ رہا ہوتا ہے. تو اس میں جو ریڈنگ, کیونکہ یہ رائٹر پہ تو ہے کہ رائٹر عام طور پہ کہانی لکھ دیتے ہیں لیکن پھر اس میں اتنی سنگینی نہیں ہوتی ہے, اس میں اتنی مطلب اگر ہم کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں تو کوانٹٹی تو ٹھیک ہے, کافی سارے ناول اس سال بھی ہے, 15-16 ناول آئے ہیں, اور اس میں بھی ضرور کافی چیزیں ہیں جو کہ مطلب جن کی ضرورت ہے, نمائندگی ہے. لیکن اس میں جو ایک بات ہے کہ ریڈنگ اور رائٹنگ بوتھ آر ویری نیسیسری, بوتھ آر ویری کمپلسری ایلیمنٹس. تو صرف میچورٹی سے لکھ دینا, فلاسفیکل لکھ دینا, اس کو سوشل سائیکالوجی کے کنٹیکسٹ سے لکھ دینا مطلب از اے ون پارٹ. دوسرا ایلیمنٹ جو ہے جو اس کا ریڈنگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جو کہ ریڈنگ کی اکیڈمک کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ریڈنگ کی تدریس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس کا بھی جو ہے اسٹینڈرڈ ہمیں تھوڑا اپنے سماج میں بڑھانا ہوگا. جیسے کہ رائٹنگ کی جو اسٹرکچر ہے اس میں جو رائٹر ہوتا ہے وہ کافی ترکیبیں یوز کر رہا ہوتا ہے لکھنے کے لیے, میٹافور یوز کرتا ہے, سمبولزم کرتا ہے, علامت نگاری ہے, ڈکشن ہے, اس کا لہجہ ہے, جیسے انہوں نے بات کی کہ آرٹ آف پرسائزنگ ہے, مختصر الفاظوں میں بڑی بات کر دینا, یہ جو سمرائزیشن ہے, یہ جو پورا جو اسٹرکچر ہے, یہ اس کا جو دوسرا ایلیمنٹ ہے. کیونکہ جو ریڈر ہے وہ کوئی سیپریٹ اینٹائٹی ہوتا نہیں ہے, وہ بھی اس کے ساتھ ہی کنیکٹ ہوتا ہے. تو اس کی انالائزیشن, اس کی انالائسز, اس کا پرسیو کرنا کہ رائٹر کا جو میسج ہے, جو اس کا تھیم ہے اور جو اس کا میسج ہے جو ان تمام ترکیبوں کے ساتھ نیٹ ہے, اس کو وہ اس فینامنا میں ایکسیپٹ کرے تاکہ ایک ریڈنگ کلچر بھی اس طریقے سے ہمارے سماج میں اڈاپٹ ہو. تو معیار یہاں سے پھر جو ہے وہ آگے جا کر وہ ڈرائیو ہوتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہم اب جائیں گے اپنے سیشن کی کلوزنگ کی طرف. میں اب گزارش کروں گی ڈاکٹر صغیر خان صاحب سے, جو آج کے ہمارے سیشن کی جو ہے وہ صدارت کر رہے ہیں, کہ آج سمرائز کریں اور اپنے جو ہے وہ اس کے بارے میں جو آج کا ہمارا سیشن ہوا ہے, خاص کر ناول کے بارے میں, اس پہ کچھ اپنے الفاظ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات, بہت سارا وقت ہو چلا ہے, بہت ساری باتیں آپ نے سن لی ہیں, کوئی بہت لمبی بات میں نے نہیں کرنی. سب سے پہلے تو میں مادری زبانوں کے تمام ناول نگار خواتین و حضرات جنہوں نے اپنی اپنی مادری زبان میں اپنی اپنی کہانی کہی ہے, ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی زبان میں ہی سوچتا ہے اور خواب بھی اپنی زبان میں دیکھتا ہے. ایک تخلیق کار یقیناً اپنی زبان میں اپنے ماحول میں جتنا اچھا سوچ سکتا ہے اور اس کو اپنی زبان میں جتنا اچھا بیان کر سکتا ہے, اتنا شاید کسی دوسری زبان میں ممکن نہیں ہے. اور آپ سارے لوگوں نے اپنے اپنے موضوعات کو جتنی خوبصورتی سے بیان کیا, ظاہر ہے اصل تجزیہ تو ناول پڑھنے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے, اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو شاید پڑھ کے بھی اس طرح تجزیہ نہ کر سکوں. چونکہ کہتے ہیں کہ کسی شخص سے پوچھا گیا کہ جی تم اس نے تنقید کی اس پہ, تو اس نے کہا, کسی نے کہا کہ تم ایک مصرع نہیں کہہ سکتے ہو, اتنی تنقید کیوں کر لیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہ میں انڈا دے سکتا ہوں, نہ آملیٹ بنا سکتا ہوں, کھا کے بتا سکتا ہوں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے. تو میں بھی ویسا ہی ایک قاری ہوں کہ ناول پڑھنے کے بعد اس کے اچھے پہلو ہی مجھے اچھے لگتے ہیں. بہرحال مجھے آج جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہمیشہ بدترین حالات میں بہترین ادب تخلیق ہوتا ہے, اور مجھے جو موضوعات علی عدالت صاحب کے تھے, حفیظ صاحب کے تھے, میرے نور جوریجو کے تھے, مجاہد کے تھے, اقرا, یہ سارے موضوعات ایسے ہیں جن میں بڑا ایک سانجھ پنا سا ہے. ہاں سارے ظاہر ہے کسی ظلم جبر کا شکار نظر آتے ہیں, اور یہاں مجھے ظلم اور جبر کی توصیف کا دل کرتا ہے کہ انہوں نے, اگر یہ کیفیت نہ ہوتی تو شاید اتنے اچھے ناول, اتنے اچھے تخلیق نہ ناول لکھے جاتے اور نہ اتنی اچھی تخلیق کار سامنے آتے. تو اس کے لیے میں وہ کہتے ہیں نا کہ شر سے خیر کا پہلو جو ہے, میں اسے یہ سمجھتا ہوں. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. آپ سے ایک گزارش ضرور کروں گا کہ جی اپنی زبان میں
لکھنے کا عمل, اپنی زمین کے ساتھ جڑ کے رہنے کا عمل, اپنی تہذیب کو آگے بڑھانے کا عمل, اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے کا جو عمل ہے. مل جل کے شاید یہاں بہت سارے معاملات سیاسی انداز میں ان کو لیا جاتا ہے, میں انسانی سطح پہ بات کر رہا ہوں کہ ان رویوں کو ہمیں فروغ دینا ہوگا کہ یہی ہماری بقا اور زندگی ہے, یہ اور ہمارے باقی رہنے کا سبب ہوں گے. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا مبارکباد دیتا ہوں, انڈس کلچرل فورم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اس سیشن کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں. آپ سب دوستوں کا شکریہ کہ آپ تشریف لائیں, مہربانی.